شانا قاری صاحب کی بنا کو دعوت دیتا ہوں، انشاءاللہ اس کے فوراً بعد بچوں کی دستار ہونی ہے، حضرت بھی تشریف لانے والے ہیں۔ پیر طریقت رہبر راہ شریعت جناب حضرت علامہ مولانا بقیت السلف عمدۃ الخلف سید کفیل ہاشمی میاں صاحب کی بلا وہ تشریف لائیں گے، انشاءاللہ آپ ان کے چہرے کی زیارت بھی کریں گے اور ثواب دارین مستحق بھی بنیں گے۔ پورا مجمع حضرت آگے سے لے کے پیچھے تک، دائیں سے لے کے بائیں تک میری آواز میں آواز ملا کر کے محبت کے ساتھ ایک نعرہ لگائے، نعرہ تکبیر، اور محبت سے بولے نعرہ رسالت۔ میں آپ کو بیدار کرنے کے لیے نعرہ لگا رہا ہوں، ابھی پیچھے والے جو ہے نا ہاتھ اٹھانے میں کنجوسی کر رکھے گئے، میں ان سے گزارش کرتا ہوں وہ بھی ہاتھ اٹھا کے بولے لبیک یا رسول اللہ، اور جی لگا کے بولے لبیک یا رسول اللہ۔ بہت اچھا خطاب حضرت نے کیا جو اشاروں میں یہ کہہ رہے تھے کہ یہ زندگی اپنے نبی کے نام کرنا چاہیے، یہ زندگی اپنے نبی کے نام کرنا چاہیے، جس سے راضی ہو خدا وہ کام کرنا چاہیے، یہ زندگی اپنے نبی کے نام کرنا چاہیے، جس سے راضی ہو خدا وہ کام کرنا چاہیے۔ اور چلتے چلتے آ گیا گنبد خضرا نظر، چلتے چلتے آ گیا گنبد خضرا نظر، دل یہ چاہتا ہے یہی آرام کرنا چاہیے۔ چلتے چلتے آ گیا گنبد خضرا نظر، دل یہ چاہتا ہے یہی آرام کرنا چاہیے۔ اور تھام کر دامن تاج و شریعہ ہے دوستو، تھام کر دامن تاج و شریعہ ہے دوستو، مسلک احمد رضا کو عام کرنا چاہیے۔ تھام کر دامن تاج و شریعہ ہے دوستو، مسلک احمد رضا کو عام کرنا چاہیے۔ اور حضرات ایک شاعر نے کہا تھا ہم حکومت پر نہیں اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی جن کا حکومت پر نہیں اللہ پر ایمان ہے نا انشاءاللہ وہ ضرور بولیں گے ہم حکومت پر نہیں اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، نبی والے زمانے سے الگ پہچان رکھتے ہیں۔ یعنی یہ حضرات پیچھے والے بڑی سستی کر رہے ہیں، میں ان کے لیے ایک شعر میں کہہ دوں کہ نبی کے جتنے دیوانے ہیں تن کے بیٹھے ہیں، ایک شاعر نے کہا تھا نبی کے جتنے دیوانے ہیں تن کے بیٹھے ہیں، جو دھوکے سے چلے آئے ہیں بورے بن کے بیٹھے ہیں، سبھی باراتیوں سے کہہ دو جلدی چلے آئے میرے آقا حضور دولہا بن کے بیٹھے ہیں، سبھی باراتیوں سے کہہ دو جلدی چلے آئے میرے آقا حضور دولہا بن کے بیٹھے ہیں۔ ارے آپ گھبرائے نہیں کر رہے نہیں، ہم تو پورک ہیں، ہم تو کربلا والے ہیں، داستان کربلا ہمارے سامنے رکھی ہے۔ ایک شاعر نے کہا تھا نا کہ سنا تھا کہ وہ بھارت کے مقدر کو سنوارے گا، سنا تھا کہ وہ بھارت کے مقدر کو سنوارے گا، ہمیں ظالم بتا کر وہ ہمارا سر اتارے گا۔ نہیں میں کچھ لوگوں کو دیکھ رہا ہوں ادھر ہی دیکھ رہے ہیں، ادھر ہی دیکھ رہے ہیں، آپ ادھر ادھر بھی دیکھنے کی کوشش کریں۔ یہ شعر میں نے ہٹا ہوا پٹی میں پڑھا تھا، تقریباً مولانا صاحب 10 بار یہ شعر مجھ سے کھوایا گیا، حضرت بار بار پڑھے، آپ کے اندر نہیں حسینی جذبہ ہے تو انشاءاللہ ضرور بولیں گے۔ شاعر نے کہا تھا ہم حکومت پر نہیں اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، حکومت پر نہیں اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، نبی والے زمانے سے الگ پہچان رکھتے ہیں، ہم حکومت پر نہیں اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، نبی والے زمانے سے الگ پہچان رکھتے ہیں، اور قیامت تک اسے کوئی گمراہ کر نہیں سکتا، قیامت تک اسے کوئی گمراہ کر نہیں سکتا جو اپنی رہنمائی کے لیے قرآن رکھتے ہیں، قیامت تک اسے کوئی گمراہ کر نہیں سکتا، قیامت تک اسے کوئی گمراہ کر نہیں سکتا جو اپنی رہنمائی کے لیے قرآن رکھتے ہیں۔ اور سنا تھا کہ وہ بھارت کے مقدر کو سنوارے گا، یعنی وعدہ کیا تھا نا کہ بلٹ ٹرین آنے والی ہے، کب آئے گی، سنا تھا کہ وہ بھارت کے مقدر کو سنوارے گا، ہمیں ظالم بتا کر وہ ہمارا سر اتارے گا۔ اور ہمارے سامنے تو داستان کربلا رکھی، ہمارے سامنے تو داستان کربلا رکھی، ہمیں یہ چائے بیچنے والا کیا خاک مارے گا، ہمارے سامنے تو داستان کربلا رکھی، ہمیں یہ چائے بیچنے والا کیا خاک مارے گا۔ اور ایک شعر میرا سن لے پورا مجمع محبت سے بولے ذرا سبحان اللہ، اور جی لگا کے بولے لبیک یا رسول اللہ۔ ابھی کچھ دنوں پہلے ایک کیڑا تھوڑا سا جگمگایا تھا، سرخیوں میں آیا تھا کہ قرآن کی مولانا فیض صاحب اللہ بیٹھے یہ ہنس بھی رہے، اللہ تعالیٰ آپ کی مسکراہٹ کو سلامت رکھے، پورا مجمع محبت سے بولے ذرا سبحان اللہ۔ ایک کیڑا آیا اور آ کر کے تھوڑا سا چمکا، اور چمکنے کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے اسے ایسا بجھایا اور بجھنے کے بعد انشاءاللہ وہ جہنم
دیوان رضا ماشاءاللہ جب نعت پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کی سرزمین پہ ہم سب آنکھ بند کے ٹہل رہے ہو، لیکن انشاءاللہ آپ حضرات استقبال کریں گے تو لگے گا واقعی ثانیہ اویس رضا قادری ہمارے سامنے تشریف فرما ہے۔ پورا مجمع حضرت کا استقبال کر لے اور ساری دنیا کو یہ بتا دو کہ لوگوں ہم اگر جلسے کراتے ہیں تو جلسے کو سن کر کے کامیاب بناتے ہیں، اور حضرات ایسا لگنا چاہیے کہ واقعی یہ جو نعرہ ہے یہ سرزمین عالمپور میں نہیں بلکہ آقا کے گنبد کے سائے میں لگ رہا ہے، آگے سے لے کے پیچھے تک، دائیں سے لے کے بائیں تک پورا مجمع استقبال کرے، جی لگا کر کے نعرہ لگائے اور محبت سے بولے نعرہ تکبیر۔ ابھی ادھر والے کچھ کنجوسی کر رہے ہیں نا، ادھر والے بھی بول کے دکھائے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، فیضان غوث اعظم، فیضان غوث اعظم، جشن دستار بندی، تحفظ ایمان کانفرنس، بندہ رسول مولانا ذیشان رضا قادری